الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور نوجوان دوستوں، یہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی 3 آیتیں ہیں اور سورہ بقرہ کی 8ویں، 9ویں، 10ویں آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ جب شروع ہوئی تو 5 آیتوں میں پختہ اور کامل اور پکے ایمان والوں کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد کی 2 آیتوں میں پکے اور کھلم کھلا کافروں کا تذکرہ تھا۔ اب یہاں سے تقریباً 13 آیتوں تک ان منافقین کا تذکرہ ہے جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بتلاتے تھے لیکن دلوں میں ان کے کفر بھرا ہوا تھا۔ میں نے جو 3 آیتیں پڑھی ہیں اس کا ترجمہ سنیے۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، حالانکہ وہ بالکل بھی ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، اور واقع میں وہ چال بازی نہیں کرتے مگر بجز اپنی ذات سے، اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی بڑھا دیا ان کا مرض، اور ان کے لیے سزائے دردناک ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ ان 3 آیتوں میں منافقین کا بیان ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں کہ زبان سے اقرار کرے کہ میں مسلمان ہوں لیکن دل سے وہ اقرار نہ کرے، دل کے اندر کفر بھرا ہوا۔ ان کی ایک صفت آگے اسی رکوع کے اندر اللہ نے بیان کی ہے کہ جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اور جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے دوستوں کے پاس، تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں۔ تو یہ منافقین کا ایک طرز خود اسی رکوع میں بیان کیا گیا ہے۔ منافق جو ہیں یہ ان کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچتا رہا ہے اور نقصان پہنچ رہا ہے، کیونکہ جو کھلم کھلا کافر ہیں وہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان سے ہم ہوشیار رہتے ہیں،
لیکن جو منافق قسم کے لوگ ہیں ان کو ہم ایمان والا سمجھتے ہیں اور وہ ایمان والے کو اپنا بھائی سمجھ کر ان کے ساتھ ہم رویے اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کچھ حالتیں بیان کی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اللہ نے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا کہ یہ ایسا کہہ رہے ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ منافقین کیا سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ظاہر سی بات اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ ظاہری حالات سے بھی سب کے واقف ہے اور دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے۔ کس کے دل میں کیا چل رہا ہے، کیا کھچڑی پک رہی ہے، کس کے دل میں پکا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ سب چیزوں سے واقف ہے۔ تو یہ اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ جب اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے تو اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، اور اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگاہ کر دے گا کہ دیکھو یہ ایمان والے نہیں ہیں، منافقین ہیں۔ تو ان کا یہ دھوکہ دینا خود اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہوا، یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ کیسے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایمان والوں کا نقصان کر رہے ہیں، خود ان کا نقصان ہے کہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو دھوکہ دے کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، ان کا خود کا نقصان ہوا، اس بات کو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ان کا مرض بیان کیا، ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، منافقین کی ایک بیماری ظاہر کی، ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ اس مرض سے مراد جسمانی مرض بھی ہو سکتا ہے، روحانی مرض بھی ہو سکتا ہے۔ انسان دو طرح سے بیمار ہوتا ہے، ایک تو جسمانی بیمار ہوتا ہے کہ ٹھنڈی بخار ہو گیا، سردی زکام ہو گیا، دوسرے روحانی بیمار ہو گیا کہ اعمال میں جی نہیں لگ رہا ہے، نمازیں اس کی چھوٹ رہی ہے، نیک اعمال اس کے چھوٹ رہی ہیں۔ تو یہاں دونوں طرح کے مرض مراد ہیں۔ دلوں کا جو مرض ہے، غیبت اس کے دل میں بھری ہوئی ہے، لوگوں کی چغلیاں کرتا ہے، لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے، ایمان والوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا ہے، حسد رکھتا ہے، یہ سب دل کی بیماری ہے۔ تو منافقین کے اندر دل کی بیماری پائی جاتی ہے۔ منافقین مکہ میں تو تھے نہیں، بلکہ مکہ میں اس کے الٹ تھے کہ بعض لوگ بظاہر مسلمان نہیں سمجھ میں آتے تھے لیکن مسلمانوں کی مدد کرتے تھے۔ منافقین کے الٹ معاملہ تھا، مسلمان نہیں تھے لیکن مسلمانوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ مدینہ میں یہ منافقین کا گروہ پنپنے لگا، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو مدینہ میں انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ دو قبیلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور ان دو قبیلوں کا ایک بڑا سردار تھا جس کا نام عبداللہ ابن ابی بن سلول تھا۔ یہ عبداللہ ابن ابی سلول جو تھا، یہ لوگ دونوں قبیلے کے لوگ اس کو اپنا سردار بنانے والے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر یہ دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے اور اللہ کے نبی کو اپنا بڑا بنا کر زندگی گزارنے لگے۔ غزوہ بدر ہوئی، جنگ بدر ہوئی،
تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں کھلی آنکھوں فتح دی. تو اب اس کا عبداللہ بن ابی سلول کا بڑا اور سردار بننے کا خواب ادھورا رہ گیا. اس کے دل میں حسد ہو گیا مسلمانوں سے، اللہ کے نبی سے، کہ میری بادشاہت اور میری گدی نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں چلی گئی. تو اب یہ حسد کا شکار ہوا. اسی حسد کو، اس حسد کی طرف بھی گویا اس آیت میں اشارہ ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے. حسد ایک طرح کی بیماری ہے. تو حسد کا شکار ہوا. اب دیکھا کہ یہ مسلمان غالب آتے جا رہے ہیں، تو خود بظاہر یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر دیا، لیکن دل سے مسلمان نہیں ہوا. اور ایسے ہی کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ تیار کر لیا، اپنے ہم خیال کی ایک جمعیت اور جماعت بنا لی. تو منافقین کا ایک گروہ اس طرح وہاں مدینہ میں پنپنے لگا. کچھ منافقین یہودی تھے. یہودی منافقین کیسے بنے؟ یہودیوں کو ایک زعم تھا، ایک گھمنڈ تھا کہ ہم بنو اسرائیل میں سے، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، ان کی اولاد میں سے، اور جتنے بھی نبی ابھی تک ہوتے آئے ہیں وہ بنو اسرائیل میں سے ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے. تو ان کو ایک گمان تھا، زعم تھا کہ آخری نبی بھی ہمارے ہی اولاد میں سے ہوں گے، ہمارے ہی خاندان قبیلے میں سے ہوں گے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے پیدا ہوئے. تو بس ان کو ایک دل کے اندر حسد اور گھمنڈ ہونے لگا، اور انہوں نے بھی مسلمانوں کی کھلے فتح دیکھ لی غزوہ بدر میں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھ لی. تو وہ حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ ہماری اولاد میں سے اور ہمارے کیا کہتے ہیں خاندان میں سے یہ نبی نہیں ہوئے، بنو اسماعیل میں سے ہو گئے. تو انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، دلوں میں ان کے کفر بھرا رہا. تو یہ منافقین کے دو گروہ ہو گئے، ایک اوس اور خزرج قبیلے میں سے اور ایک یہودیوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مرض کو بیان کیا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں کی یہ بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بیماری میں اور اضافہ کر دیا. وہ کیسے اضافہ ہوا؟ جب یہ لوگ مسلمانوں کی فتح دیکھتے تھے تو مسلمانوں کی خوشی سے ان کو رنج اور تکلیف ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ پے در پے مسلمانوں کو فتح دیتا رہا. وہ فتح دیکھ کر ان کے مرضوں میں اضافہ ہوتا رہا. اس مرض میں اضافہ ہوتا رہا. اس کی وجہ بیان کی ہے کہ یہ مرض ان میں کیسے پیدا ہوا. ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے پیدا ہوا. وہ جو جھوٹ بولا کرتے تھے، سب سے بڑا جھوٹ ان کا یہ ہے کہ وہ زبان سے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، لیکن دل میں ان کے کفر بھرا ہوا تھا. یہ ان کا بڑا جھوٹ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ منافقین کے تعلق سے کہا ہے کہ وہ جھوٹے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے. تو جھوٹ بولنا یہ بہت ہی بڑا مرض ہے، بیماری ہے. منافقین کی علامات میں سے ایک علامت ہے جھوٹ بولنا، نفاق کی علامت ہے. اس سے ہم مسلمانوں کو بچنا چاہیے. یہ 3 آیتیں تھیں جو منافقین کے تعلق سے تھی. سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ منافقین بالکل بھی ایمان والے نہیں ہیں، ان سے ہوشیار رہا جائے. دوسری آیت میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ خود ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو دھوکہ دینا بھی یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. 2 بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک دھوکہ دینا، دوسرے جھوٹ بولنا، اور ایک تیسرے حسد کرنا. تو یہ چیزیں ہم مسلمانوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے. ان 3 آیتوں کا پیغام یہ ہے ہم ایمان والوں کے لیے کہ ہمارے اندر بالکل بھی دھوکے کی صفت نہ ہو، ہم خالص ایمان والے رہیں.
خالص ایمان والا کسے کہیں گے؟ جس کے اندر منافقین کی کوئی صفت نہ پائی جائے، منافقین کی کوئی علامت نہ پائی جائے۔ اب منافقین کی علامت کیا ہے؟ بڑے غور سے سنیے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، منافقین کی 3 علامتیں ہیں۔ کسی حدیث میں اللہ کے نبی نے 3 علامتیں بتائی ہیں، کسی میں 4 بتلائی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا منافقین کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت اس کے پاس رکھائی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ 3 علامتیں ہیں منافقین کی۔ ہم اپنے آپ کو جانچیں کہ منافقین کی یہ علامتیں، یہ نشانیاں کہیں ہمارے اندر موجود تو نہیں ہیں۔ اگر ہم بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، تو فوراً اس سے توبہ کر لیں، کیونکہ یہ پختہ مسلمانوں کی علامت نہیں ہے، پختہ ایمان والوں کی علامت نہیں ہے۔ جھوٹ تو بہت سنگین جرم ہے، بہت خطرناک گناہ ہے۔ جھوٹ سے ہر حال میں بچنا چاہیے، چاہے بات ہمارے خلاف ہی کیوں نہ جائے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ سچوں کے ساتھ رہیں گے تو سچ بولنے کی عادت ہوگی۔ اللہ سے ڈرنے والا جھوٹ نہیں بولے گا۔ جھوٹ بولنے والا اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دریافت کیا اللہ کے نبی، کیا ایمان والا بخیل ہو سکتا ہے؟ بخیل کہتے ہیں کنجوس کو۔ کیا ایمان والا بخیل ہو سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا بخیل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا استغفر اللہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی سے کیا ہے اللہ کے نبی، کیا ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں ڈرپوک ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے، ڈرپوک بھی ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ ایمان والا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے منافقین کی علامتیں بتلائی کہ جب بات کرتا ہے منافق تو جھوٹ بولتا ہے، جب امانت اس کے پاس رکھائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ہمارے پاس کسی کی امانت رکھی ہے تو ہم اس میں بالکل بھی خیانت نہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ امانتیں رکھواتے تھے تو آپ بطور قرض کے اس کو لے لیتے تھے کہ آپ امانت کے بطور میرے پاس مت رکھواؤ، مجھے قرض دے دو، اور اللہ کے نبی پھر اس قرض کو ادا کرتے تھے۔ اور امانت اگر رکھی بھی جاتی تھی تو اس امانت کی بڑی حفاظت کرتے تھے۔ کتنی حفاظت کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جانے لگے تو مکہ والوں کی امانتیں اللہ کے نبی کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ مکہ والے آپ کو نبوت ملنے سے پہلے بھی صادق اور امین کہا کرتے تھے کہ بڑے سچے ہیں، بڑے امانت دار ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، بڑے غور کرنے کا پہلو ہے، امانت کتنی نازک چیز ہے۔ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور حضور کے پاس مکہ والوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچیرے بھائی بھی ہیں اور داماد بھی ہیں، ان سے کہا کہ آج کی رات تم میرے بستر پر سو جانا، یہ مکہ والوں کی امانتیں ہیں، ان کی امانتیں دے کر پھر مدینہ آنا۔ یہ امانت کو پورا دینے کا اہتمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا روشن واقعہ ہے۔ تو کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم سے امانت سنبھالی نہیں جاتی تو ہم رکھے ہی نہیں اپنے پاس کہ نہیں مجھ سے اس میں کہیں خیانت نہ ہو جائے۔ اور وعدہ خلافی بھی یہ سنگین جرم ہے، منافق کی علامت ہے۔
بعض روایتوں میں آیا ہے کہ منافق کی 4 علامتیں، چوتھی علامت یہ بتلائی کہ جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرنے لگ جائے۔ یہ علامت ایسی ہے جو ہم مسلمانوں میں 100% مسلمانوں میں سے 80-90% میں پائی جاتی ہے۔ داڑھی ہے، ٹوپی ہے، کرتا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام ہے، سنتوں کا اہتمام ہے، لیکن جھگڑا ہوتا ہے تو زبان سے گالی گلوچ نکل جاتی ہے۔ چوتھی علامت دوسری حدیث میں بتلائی اللہ کے نبی نے کہ جب جھگڑا کرتا ہے منافق تو گالی گلوچ کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بتلایا اللہ کے نبی نے کہ یہ 4 علامتیں جن میں پائی جائے وہ منافق ہے، اگرچہ وہ منافق سمجھتا ہو کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو روزہ رکھتا ہوں، اگرچہ وہ اس کا گمان کرے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو روزہ رکھتا ہوں، لیکن یہ 4 علامتیں پائی جا رہی ہے تو یہ پکا منافق ہے، نفاق کی علامت اس کے اندر ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ جھگڑے کے اندر اپنے آپ پر لوگ قابو نہیں رکھ پاتے، حالانکہ تحمل اور بردباری اس وقت بھی اختیار کرنی چاہیے، خاص طور سے کوشش کرے کہ ہماری زبان سے گالی نہ نکلے۔ ایک عالم صاحب تھے، ان کی اہلیہ کا کسی سے جھگڑا ہو گیا۔ عالم صاحب گھر پہنچے اور کھانا کھانے کا وقت تھا تو دیکھا کہ اہلیہ پڑوسی سے جھگڑ رہی ہے۔ اہلیہ سے کہا کہ چلو بھوک لگی ہے، کھانا نہیں کھانا، تو اہلیہ تو اور غصے میں آ گئی کہ دیکھ نہیں رہے ہو میرا جھگڑا ہو رہا ہے پڑوسی سے، تم اسے کچھ بولتے کیوں نہیں؟ اہلیہ سے کہا کہ پہلے کھانا دے دو، کھانا کھانے کے بعد پھر بولیں گے۔ ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک حکمت ہوتی ہے جھگڑا نمٹانے کی، طیش میں ہم بھی شامل ہو جائے اور عورتوں کے ساتھ لگ جائے تو جھگڑا مٹے گا نہیں۔ چلو کھانا کھا لیے، اطمینان سے کھایا عالم صاحب، لیکن اہلیہ تو اہلیہ ہے، خاتون ہے، عورت ہے، عورتوں کے اندر برداشت کا مادہ کم ہوتا ہے، بدلے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے کہ سامنے والی اگر 2 لفظ کہہ رہی ہے تو میں 4 کہوں گی۔ تو اہلیہ تقاضا کر رہی تھی عالم صاحب سے کہ وہ ابھی تک گالی دے رہی ہے، ابھی تک اس کا منہ چل رہا ہے، تم کب جواب دو گے؟ عالم صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کھانا کھا لیا۔ کھانا کھا کر اٹھے، عالم صاحب نے بیچارے شاید یو پی اور بہار کے تھے، اپنی زبان میں کہا کہ دیکھ بہن، آدم سے لے کے ایدم تک اور ایدم سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ گالی دیے ہیں، گالی دے رہے ہیں، گالی دیں گے، وہ سب تیرے اوپر ہے۔ اس پڑوسی کا منہ بند ہو گیا کہ میں 1 گھنٹے سے گالی دے رہی ہوں اور جھگڑ رہی ہوں، اس مولوی نے تو ایک جھٹکے میں گالی بھی نہیں دی اور پوری گالیاں میرے اوپر برسا دی۔ خاموش ہو گئی۔ تو حکمتیں ہوا کرتی ہے جھگڑا نمٹانے کی، جھگڑے کے اندر ہماری زبان سے گالی کے الفاظ نہ نکلیں۔ اللہ رحم کرے، ہمارے معاشرے میں گالی اتنی عام ہو چکی ہے، ابھی بازو کی جگہ خالی ہے، نمازوں کے وقت میں بچے آ کر ننگی کھلی گالیاں دیتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، ہمارے بچے گالی نہ دیں، اس پر بڑی سختی کرنی چاہیے۔ مار پیٹ کی نوبت آئے تو بچوں کو تنبیہ کے واسطے مارنا بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ اس باپ پر رحم کرے جو اپنی اولاد کو تنبیہ کے لیے گھر میں کوڑا لٹکائے رکھے۔ بچوں کو ڈر رہنا چاہیے کہ زبان سے اگر گالی نکلی، کوئی غلط حرکت ہم نے کی تو یہ کوڑا ہم پر برسے گا، تنبیہ کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بستر پر پڑی ہوئی کھجور منہ میں ڈال لی، بچے تھے، بچوں کی عادت ہوتی ہے کھانے پینے کی چیزیں منہ میں ڈال لیتے تھے، اللہ کے نبی نے ان کے حلق سے کھینچ کر نکالا، سمجھایا کہ بیٹا یہ صدقے کا مال ہے، ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ تو یہ پرورش کا طریقہ ہوتا ہے، ہم یہ نہ سمجھے کہ بچے جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیا جائے۔ تو نفاق کی ایک علامت بیان کی گئی ہے کہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو منافق گالی گلوچ کرنے لگتا ہے، اس کا خاص اہتمام ہو، ہماری زبان سے گالی نہ نکلے۔ گالی دینا گناہ ہے، گناہ ہمارا صادر نہ ہو، ہمارے نامہ اعمال میں گناہ نہ لکھا جائے۔ بعض احادیث میں منافق کی ایک علامت اور بتلائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس شخص کے اندر وہ پائی جائے وہ پکا منافق ہوگا، خالص منافق ہوگا۔
تھوڑا وقت زائد ہو جائے تو معاف کرنا، آج کے ماحول کے حساب سے یہ بات بتلانی ضروری ہے۔ 4 چیزیں جس میں پائی جائے وہ پکا منافق ہوگا۔ 3 چیزیں تو وہی بتلائی کہ بات کریں گے تو جھوٹ بولیں، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھائی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ تیسرا، جب عہد و پیمان کرے تو غداری کرے۔ یہ چوتھی علامت نفاق کی اللہ کے نبی نے بتلائی ہے۔ اپنی قوم سے کبھی بھی غداری نہیں کرنا چاہیے۔ آج بقرعید کا ماحول ہے، جانور لانے لے جانے کا ماحول ہے۔ آج سے پہلے کئی سالوں تک کئی ایمان والوں کے گھروں پر ریڈ پڑی ہے، صرف غداری کی وجہ سے، مخبری کرنے کی وجہ سے، نفاق کی صفت کے دل میں رہنے کی وجہ سے۔ ایمان والوں میں کتنے غدار ایسے ہیں، مخبری کرنے والے ایسے ہیں، خبری ایسے ہیں کہ غیر ایمان والے ہمارے برادران وطن پولیس خود کہتے ہیں کہ ہمارے قوم میں جتنے مخبر نہیں ہیں اس سے زیادہ تو تمہاری اپنی قوم میں ہے۔ ہمارے بڑے علماء کرام سے مل کر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ تمہارے اپنے مسلمان کتنے تمہارے خلاف ہیں، ان کی خبر دینے پر ہی ہم اس علاقے تک پہنچتے ہیں، ورنہ ہمیں کیا پڑی ہے تمہارے علاقوں میں جا کر وہاں سے جانوروں کو اٹھا کر لے کر جائیں۔ تو یہ غداری کرنا نفاق کی علامت ہے جو ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا کی چند کوڑیوں کی خاطر اتنا بڑا جرم اختیار کرتے ہیں اور کہلانے کو مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں وما ہم بمؤمنین، منافقین مسلمان نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، اور منافقین کا گناہ اتنا سخت ہے کہ ان کو دے دیے جانے والا جہنم کا عذاب کھلم کھلا جو کافر ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے۔ کھلم کھلا جو کافر ہے ان کو جو عذاب دیا جائے گا اس سے زیادہ سخت عذاب منافقین کو دیا جائے گا، کیونکہ یہ خود کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں اور مسلمان نہیں ہیں، ان کے ایمان میں کھوٹ ہے، یہ غداری کر رہے ہیں اپنی قوم کے ساتھ۔ تو محترم حضرات، ہم خود بھی بچے اور جن اپنے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے ہمیں اس بات کا علم ہو۔ دیکھو گناہوں میں مبتلا شخص اس وقت ہوتا ہے جب اس کو کوئی مجبوری ہوتی ہے تو اسے سمجھائے کہ مجبوری کا یہ حل نہیں ہے کہ مجبوری میں آدمی چوری کرنے لگے، خبر دینے لگے، مخبر بن جائے اپنی قوم کا، غداری کرنے لگے۔ اس سے کتنا ہم اپنا پیٹ پال لیں گے اور کتنے وقتوں کی روزی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ بہت ہو گیا، ہماری دنیا سدھر جائیں گے لیکن آخرت برباد ہو رہی ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ تو آج کے ماحول کا یہ بڑا پیغام ہے، قرآن کریم کی تفسیر ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ نفاق کی یہ ساری علامتیں ہمارے اندر نہ ہوں۔ ہم جھوٹ نہ بولیں، امانت میں خیانت نہ کریں، وعدہ خلافی نہ کریں، اپنی قوم سے غداری نہ کریں، اپنی قوم کی مخبری نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ پیغام ان نادان مسلمانوں تک پہنچا دے جن کے دلوں میں یہ مرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان والا بنائیں۔ دوسری ایک ضروری بات یہ ہے کہ ماحول کے اعتبار سے ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ کتنا نزاکت والا ماحول بن چکا ہے، تو ہم قربانی کے تعلق سے ہر ممکن احتیاط برتیں۔ سب سے بڑی احتیاط تو یہ ہے کہ حکومت کی نظر میں جو چیز جرم ہے اس کو چھوڑ کر ہم کوشش کریں کہ جو بالکل بغیر جرم والے جانور ہیں وہ لائیں اور اس کو کاٹیں اور بنائیں۔ بھینس، بھینسا یہ ہمارے ذہنوں میں بھرا ہوا ہے کہ اس کا گوشت اچھا نہیں ہوتا۔ یو پی بہار میں ہم چلے جائیں وہاں پر بھینس بھینسے کا گوشت سستا ہے، مہنگا ہے، اور دوسرے گائے بیل وغیرہ کا گوشت تو مہنگا ہے، یہ سستا ہے۔ سستا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کم کٹتا ہے، وہاں پر لوگ اسے استعمال نہیں کرتے، اور بھینس بھینسے کا گوشت تو شوق سے استعمال کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند اتنا بڑا ادارہ ہے، وہاں پر جانور جو ذبح ہوتے ہیں یہی کالے جانور ذبح ہوتے ہیں، اور گوشت تو بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ وہاں پر اس گوشت کی جو ڈشیں بنائی جاتی ہے بڑی لذت والی ہوتی ہے۔
تو ہم کوشش کریں اس کی عادت ڈالیں تاکہ یہ ٹنٹائی ختم ہو جائے، کوشش کرنا چاہیے۔ اور یہ بے غبار بات ہے، شہر مالیگاؤں میں ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں کالا ہی کرتا ہے، اور نہ جانے ہم سال بھر کتنا کالا گوشت تو کھا لیتے ہوں گے، گوشت تو دیکھ کر کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ کالا نہیں تھا، لیکن شوق سے کھاتے ہیں بہترین بنا کر۔ مالیگاؤں کا پلاؤ بڑا مشہور ہے، کیوں مشہور ہے؟ وہاں پر عام طور سے یہی کٹتا ہے، کالا جانور کٹتا ہے۔ تو ہم اس کی عادت ڈالیں، کوشش کریں تاکہ ہمارا یہ تہوار بھی عافیت کے ساتھ گزر جائے۔ ایک پیغام تھا جو لوگوں تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تہواروں میں عافیت پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر و فساد سے ہمارے شہر کی، پورے ملک کی حفاظت فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔